یہ بھی ڈراپ نہ ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں فاطمہ بول رہی ہوں حافظ آباد سے. جی فرمائیے. تو بولیے. مجھے یہ ہے کہ میری شادی کو 4 سال ہو گئے. میری شادی ہاں اور میرے 4 بچے فوت ہو گئے. اچھا. وقفے سے. ہاں تو مفتی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ کچھ جادو ٹونا ہے یا کوئی بیماری ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، میں بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے بات کرتے ہیں اس پر. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں اس پر. ہر جگہ تیری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں فاطمہ صادق عباس سے نے پوچھا شادی کو 4 سال ہوئے ہیں اور 4 بچے ان کے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. یہ پوچھتی ہیں کوئی جادو وادو تو نہیں. اس سے پہلے بھی ایک کال ہے ریحان صاحب کی لیکن یہ چیز کو میں نے کہہ دی تھی. مختصر یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہے معاملہ اس قسم کا، تو اپنی حفاظت کے لیے ہر روز جو ہے 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھا کریں. اچھا میں یاد ہے سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اچھا ریحان صاحب نے جو پوچھا تھا گاڑیوں کا کاروبار سانگڑ سے، ہاں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ادھار ہم مہنگا دیتے ہیں، تو دیکھیں شریعت مطالعہ میں اس کی اجازت ہے، مگر اس میں ذرا سا خیال کیا جائے ٹیکنیکلی. وہ اگر لفظ انہوں نے غلط بولے تو ناجائز ہو جائے گا. وہ گاڑی 4 لاکھ کی ہے، اگر یہ کہہ کے دیتے ہیں گاڑی تو 4 لاکھ کی ہے مگر تم ادھار لے رہے تو 1 لاکھ اوپر سے لیں گے ہم، تو یہ حرام ہو جائے گا، سود ہو جائے گا. اگر اسی کو یہ کہیں کہ بھائی گاڑی 4 لاکھ کی میں بیچتا ہوں نقد میں، لیکن ادھار آپ لے رہے ہیں تو میں آپ کو 5 لاکھ کی دوں گا، یا اس وقت گاڑی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے آپ کے لیے 10 مہینے کے ادھار پر یا 12 سال بھر کے ادھار پہ، تو جائز ہے. اس میں شرعن کوئی ممانعت نہیں، کوئی ناجائز کام نہیں ہے اس میں. اچھا مطلب یہ فرمائیے کہ سفلی عمل کرنے والے جو حضرات ہیں ان کی نماز روزہ قبول ہوتی ہے یا مردود ہوتی ہے؟ دیکھیں سفلی جو ہے نا ویسے تو لفظی اعتبار سے نچلے کو کہتے ہیں، سفل سے نکلا سفل. تو ہم گندا علم کرنے والوں کی بات کر رہے ہیں جو مطلب بہت ہی گندا علم کرتے ہیں جن کو جادوگر ہی کہنے ہیں. ہاں تو جو گندا علم کرنے والے ہیں تو ان کے نماز روزہ کوئی مقبول نہیں ہے. ایسے لوگوں کی تو بخشش نہیں ہے. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں شب برات، شب معراج وغیرہ، شب برات اور وہ لیلۃ القدر وغیرہ، ان راتوں میں لوگوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، مگر یہ جادوگر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی مغفرت نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی. اچھا کیا شیاطین انبیاء کرام پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو محفوظ فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی تعلیم دینا چاہتا ہے اپنے نبی کی امت کو تو اس میں بعض معاملات کو ظاہر فرماتا ہے. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو یا رات کی نماز پڑھ رہا تھا تہجد کی، تو ایک بڑا شیطان عفریت آیا تو میں نے اس کو پکڑ کے جو ہے اس کے گردن سے پکڑ لیا، تو اس کی زبان کی تری مجھ کو میرے ہاتھ پہ محسوس ہوئی اور میرا دل چاہا کہ میں اس کو اس ستون سے باندھوں تاکہ صبح آگے مدینہ شریف کے بچے دیکھیں اس کو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا خیال آیا تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن جہاں تک امت کو تعلیم دینا ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کیا، لبید ابن عاصم نے اس کی بیٹیوں نے، تو وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پہ کچھ اس کے اثرات مرتب ہوئے تاکہ امت کے لیے ایک تعلیم ہو جائے اور امت کے لیے ایک ذریعہ آ جائے. تو یہ ظاہری تو کیونکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھولنا بھی تعلیم کے لیے ہوتا ہے. خود آپ فرماتے ہیں انی لا انسى ولكن انسى، میں بھولتا نہیں ہوں مجھے بلایا جاتا ہے، لی استنا بھی تاکہ میری سنت کی پیروی کی جائے. تو اس لیے آپ کی ذات پہ جادو اثر نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ آپ کا کام تھا امت کو تعلیم بھی دینا تھا تو اس لیے ظاہری طور پہ کروا کے دکھایا گیا. اور پھر آپ ہی کے سبب سے جو ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی، تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی جاتی ہے. ان 2 صورتوں کو بھی انسان اپنا ورد رکھے اور باقاعدہ ان کے معنوں کو جان کر اللہ سے پناہ طلب کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اچھا کیا جادو کا اثر زندگی بھر رہتا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر بھی رہ سکتا ہے. ایک دفعہ کسی کو جادو ہو جائے تو کینسر ہوتا کبھی جاتا ہی نہیں. ہاں نہیں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب تک اس کو پراپر طریقے سے علاج نہ کرایا جائے تو پھر وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. یا یہ ہے کہ وہ جادو واقعی اتنا مضبوط قسم کا کیا شیاطین کو مستقل اس کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے
تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے بھی ہو سکتا ہے انسان کو. اچھا کوئی آدمی اگر جادو سفلی گندا علم سیکھنے لگا اور اس نے سیکھ لیا سب کچھ کر لیا تو کیا اس کا نکاح قائم رہے گا اپنی بیوی کے ساتھ؟ نہیں، وہ تو جیسے ہی اس نے سیکھنے کا ارادہ کیا کفر کو اور اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کیا تو ویسے اس کا نکاح چلا جائے گا. کیا ایسی عورت جس کو یہ پتا ہو کہ اس کا شوہر جو ہے وہ جادو کر رہا ہے اور اس قسم کے جادو گنڈوں میں انوالو ہے جس میں دین وین سب ختم ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اسے طلاق طلب کر سکتی ہے؟ اس کو طلاق طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نکاح ویسے ہی ٹوٹ گیا، وہ اس کے پاس سے چلی جائے، عدت گزارے، کہیں اور نکاح کر لے. اچھا جادو کو توڑنے کرنے کا طریقہ، لیکن سائمہ ہے انڈیا سے، ان سے بات کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، میرا ایک سوال ہے. جیسے ہم کو کچھ کھانے میں دیے ہیں اور ہمیں شک ہے کہ اس کھانے میں جادو یا کچھ ہے، اگر ہم اس کھانے کو نہیں کھائیں گے شک کے کارن تو ہمیں کچھ گناہ وغیرہ تو نہیں پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے بسم اللہ بول کے کھائیں گے یا پھر کیا کر کے ایسے کھانا چاہیے کہ اس کا اثر نہ ہو، جادو اگر ہو تو ہم کھا لے تو اس کا اثر نہ ہو. چلیے اس پہ بات کریں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اس حوالے سے تو یہ ہے کہ اگر خدشہ ہے کہ جناب کھانے کے اندر کوئی چیز ملا دی گئی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھانے کے اندر پہلا لقمہ لینے کے بجائے اس میں انگلی ڈال کے اس کو زمین پہ پھینک دیں، اسی نیت کے ساتھ کہ اگر کوئی معاملہ تو نکل جائے، تو پہلے وہ لقمے پہ اثر ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہمیں تعلیم کی گئی ہے، وہ اگر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لی جائے جو کھانے کی دعا ہے تو پھر تو زہر بھی اثر نہیں کرتا. جادو کا توڑ کرنے کے کچھ مختصر سے طریقے بتائیے، اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی کال آئی سب پہ جادو ہوا ہے. ہاں دیکھیں سارا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ جادو ہوا ہے. ہاں بات یہ کہ اس میں ایک تو یا حق یا ممیت میں نے ذکر کیا 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا، پانی پہ دم کر کے استعمال کرنا. پھر دوسرا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 وما کفر سلیمان، اچھا اس کو روزانہ 7 دفعہ پڑھ لے انسان تو انشاءاللہ جو جادو تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آئندہ اس پہ جادو ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. اچھا یہ جو ہمارے گلی گلی کونے کونے دکانیں کھلی ہوئی ہیں عاملوں کے، استخارہ سینٹر اور طوطے سے فال نکلوائیے اور پروفیسر سے پوچھیے اور ہاتھ کی لکیروں سے پوچھیے، ایک بڑا کاروبار ہے. ان عاملوں کی لوٹ مار سے عام آدمی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگ دیکھیے، آپ نے سن لیا نا کہ سارے لوگ جو اس شبے میں مبتلا ہیں جی 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 کہ مجھے ہمیں جادو ہوا ہے. اب ظاہر جس عامل کے پاس جائیں گے وہ کہے گا جی بہت زبردست جادو ہے اور اس پہ تو 25,000 روپے خرچ ہوں گے، اور یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو کیسے ان لوگوں سے، ان کی لوٹ مار سے بچا جائے؟ لوگوں کو کیا ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھے اور قرآن کو سمجھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو 2 آخری صورتوں کی تعلیم دی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کے پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے، پھر تیسری مرتبہ پڑھتے اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے. تو یہ ساری امت کو تعلیم کے لیے ہے. ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہماری نجات ان لوگوں میں ارے نجات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اور اس سے بہترین طریقہ نہیں ہوتا. مطلب جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں، موضتین پڑھ کر سورہ اخلاص اور یہ تمام آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر مطلب ہاتھ پھیر رہے ہوں، دم کر رہے ہوں، یہ تو رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف؟ مفتی ہوتا ہے پتہ ہے، یہ عامل کے پاس گئے، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، میرے جاننے والے ہیں، ان کو بہت شدید قسم کا ٹائیفائڈ ہوا اور عامل کے پاس ان کا جی بہت زیادہ جادو ہوا ہے. 7 دن تک سمندر کے پانی سے نہلانا پڑا، بیچارے سمندر کا پانی لا کے نہلاتے رہے. اس کو بعد کرنے کے جی اب بھی کچھ نہیں ہوا تو کرنے کے اب کو چیل کے انڈے لا کے دینے پڑیں گے. انہوں نے کہا یار چیل کا انڈا کون لائے گا؟ کہنے نہیں آپ تو نہیں لا سکتے، ہمارے پاس ایک صاحب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو آپ ایسا کیجیے 350 روپے کا ایک انڈا ہے تو 3 انڈے منگوا دیجیے. اچھا تو انہوں نے 350 کے پیسے لے لیے. اب وہ چیل کے پتہ نہیں انڈے آئے تھے، پتہ نہیں کبوتر کے انڈے آئے تھے، کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. پھر یہ ہوا کہ جب حالت بہت بگڑی ایک ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا کہ بھائی بات سنو، اسے ہوا ٹائیفائڈ اور میں انتہائی ہیوی ڈوز دے رہا ہوں، بخار آیا ہوا ہے، آپ اسے موٹر سائیکل نلا کے موٹر سائیکل بٹھائیں اور سڑک پہ لے جائیں، ہوا دیں یا اسے اے سی میں رکھ دیں لے جا کے. اور یہ ہائی ڈوز نے، اور ایک دن میں ایک مطلب نیوٹریشن کا ایک ڈبہ آتا تھا پاؤڈر کا، ملک پاؤڈر، یہ پلائیں آپ، ایک ڈبہ روزانہ پلائیں. مجھے 3 دن میں وہ بخار اتر گیا. وہ ٹائیفائڈ کے اثرات تھے. اور انہوں نے جو ہے وہ چیل کے انڈے لا دو، سمندر کا پانی لا دو، تو یہ کرتے ہیں. اسی جادو سے بچنے کے حوالے سے 1-2 دعائیں بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جو صبح شام اس دعا کو پڑھ لیں. بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہانی شدید السلطانی ما شاء اللہ کانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس پہ جنات کے لشکر بھی اثر نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کھانے کی دعا 3 دفعہ صبح پڑھ لیں، 3 دفعہ شام پڑھ لیں.
اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو 3 دفعہ صبح پڑھ لے، 3 دفعہ شام کو پڑھ لے، نہ سانپ کاٹے گا، نہ جانور کاٹے گا، نہ کوئی چیز تکلیف پہنچائے گی، نہ جادو اثر کرے گا، نہ جنات اثر کریں گے۔ لیجیے بھائی، یہ پروگرام میں نے صرف آپ کی رہنمائی کے لیے، ان عاملوں سے بچیے، یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں۔ خدا پہ، رسول پہ یقین کیجیے، جو مفتی صاحب نے مشورے دیے ان پر عمل کیجیے۔ اب یہ موضوع بھی ختم ہو رہا ہے اور میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اگلا موضوع بھی منگا سکتے ہیں، یہ دعائیں لکھ کے منگا سکتے ہیں آپ۔ تو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پیر کو پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی، اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔